وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب اس کی موت آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو، جنت اس کا انتظار کر رہی ہو، وہ جنت کا مہمان بنے، اللہ کے فضل سے، کرم سے، اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے. اور یہ جنت پانے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث نے کچھ اعمال بتائے ہیں، کچھ عمل بتائے ہیں کہ جو بندہ کرتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے اللہ کے فضل سے. ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریپینٹ کرے، اور یہ اس کی ڈیلی لائف بلکہ ہر وقت کا معمول ہونا چاہیے، اس کی روٹین ہونی چاہیے. اس میں دو تین چیزیں ضروری ہے، ابھی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ضروری بات کیا ہے کہ اپنے گناہ کو ریئلائز کرے بندہ، اگنور نہ کرے. اگنور جب گناہ کو کرتا ہے یا ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے کہ یہ گناہ میں نہیں کر رہا، گناہ نہیں ہے، تو یہ ڈسٹرکشن ہے اور یہ بہت دور نکل جاتا ہے بندہ اس میں. تو ریئلائز کریں جو گناہ ہے، تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیں. اور جب آپ کو ریئلائز ہو تو ندامت ہو کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر توبہ کرے بندہ. تو توبہ جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم والے تھے، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، اور اتنا محبت کرتے تھے ہم سب سے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے بتائی ہو. اسی طرح جہنم میں جو لے جاتی ہے ان سے وارن بھی کیا، ساری چیزیں بتائی انہوں نے. تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت اسپیشل ذکر بتایا. آج ہم وہ سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سید الاستغفار، یعنی استغفار اور توبہ کا جو لیڈر ہے، جو سید ہے، یعنی بیسٹ استغفار آپ اس کو بول سکتے ہیں. ویسے تو الگ الگ ہمارے پاس قسم کے استغفار آتے ہیں، ان کی ورڈنگز آتی ہیں، لیکن جو ان کا لیڈر ہے، جو ٹاپ پہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. انہوں نے کہا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ بتانے کے بعد ہمارے پیارے نبی نے کیا زبردست اس کی فضیلت بتائی، اس کے ساتھ ریوارڈ بھی بتایا کہ ومن قالها من النہار، جس نے دن میں یہ کہا موقنا بہا، اس پہ یقین رکھتے ہوئے، اور وہ فوت ہو گیا اس دن قبل ان یمسیہ، شام کرنے سے پہلے، یعنی اس کی شام ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، اور اس نے دل سے یقین رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہوں، تو پھر وہ اہل جنت میں سے ہے. سبحان اللہ. ومن قالها من اللیل، اور جس نے یہ رات کو کہا یعنی شام کے بعد پھر کہا، وہو موقن بہا، اور اس کو یقین سے کہا، یقین سے، اور وہ مر گیا اس سے پہلے کہ وہ صبح کرے، فہو من اہل الجنہ، تو وہ جنت والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. سوچیں کتنی پیاری دعا اور کتنی زبردست فضیلت، چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر. اب اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یقین سے کہا جائے، اور یقین کب ہوگا؟ جب اس کا مطلب سمجھ آئے گا اور جو بول رہے ہیں وہ سمجھ آئے گا. تو اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ ضرور فجر کے بعد، اور پھر شام کو علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں مغرب سے پہلے یا کچھ مغرب کے بعد، لیکن مغرب کے بعد اور فجر کے بعد اس کو اپنا روٹین بنا لیں. اگر یاد نہیں تو پیپر پہ لکھ لیں، موبائل پہ پکڑ لیں، اور جب نماز پڑھیں اس کے بعد کا ٹائم لگا لیں، کیونکہ یاد رہتا ہے، اس میں یہ پڑھ لیں. تو یہ صبح اور شام کے اذکار میں اپنا فکس کر لیں. اس کو کتنا پیارا اجر ہے، اس کو جانا ہی نہیں چاہیے ہاتھ سے. کہتے ہیں کہ، اور سید الاستغفار کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں، ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہم انت ربی، آپ اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ رب ہیں میرے، مجھے پالنے والے، مجھے تخلیق کرنے والے، میرے سارے جو
افیئرز ہیں میری لائف میں، سب کو کنٹرول کرنے والے یہ تو آپ ہیں۔ سب سے پہلے آپ ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہم انت ربی، میرے رب ہیں اللہ، لا الہ انت، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، عبادت کا حق صرف آپ کو ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو الوہیت بھی آ گئی اور ربوبیت بھی آ گئی۔ خلقتنی، پھر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا بندہ ہوں۔ اپنی عاجزی کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں تو بندہ ہوں، یہ تو میری اوقات ہے، میں بندہ ہوں اور میں آپ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں، جو آپ کے احکام ہیں، آپ کی بات ماننی ہے، جو آپ کے منع کر دیے والے کام ہیں ان سے بچنا ہے، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان سب کے اوپر میں جتنا ہو سکتا ہے قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کام میں نے غلط کر دیے، جو بھی کام میں نے کیے ہیں ان کا جو شر ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں یہ دعا بھی ہے، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اور گناہ کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی تاثیر بھی ہوتی ہے، ان کا شر ہوتا ہے اور پھر وہ شر ہمارے اوپر لوٹ کے آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ والا کام کریں، کوئی ایسا عمل کریں تو اس کا نقصان جو ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے کچھ خرابی جو ہمارے اوپر آنی ہوتی ہے، تو ہم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ان سب کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ابو لک بنعمتک علیہ، میں اقرار کرتا ہوں، دل سے اقرار کرتا ہوں جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اور بندہ سوچ بھی سکتا ہے کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، مطلب میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے سبھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اس کے بعد کہے وہ ابو لک بذنبی، اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں گنہگار بندہ ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اور پھر بندہ کہے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے معاف کر دیں، میری مغفرت فرما دیں، کیونکہ مغفرت آپ کے علاوہ گناہوں کی کوئی نہیں کر سکتا، مغفرت کرنے والا صرف اللہ پاک، صرف آپ ہی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا مطلب تھا جو آپ لوگ پڑھیں، اور بھی اس کو پھر ڈیپتھ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، علماء نے جو کہا، اور اس کو اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو یقین سے اس کو پڑھے گا صبح، شام ہونے سے پہلے اگر فوت ہوا تو اہل جنت میں ہوگا، اور جو شام کو پڑھے گا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔